السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خواب لے کر آئی ہوں، جس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سامان عبرت ہے۔ آپ اسے آخر تک ضرور واچ کیجیے گا، کیونکہ اس کے آخر میں خواب کی تعبیر بتائی گئی ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جس نے خواب دیکھا ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بیان کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح فرمایا، آج رات میرے پاس 2 آنے والے آئے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا، ہمارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ چنانچہ ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا آدمی اس کے پاس ایک پتھر لیے کھڑا تھا۔ اچانک وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو اس کا سر توڑ دیتا اور پتھر لڑک کر دور چلا جاتا۔ وہ پتھر کے پیچھے جاتا اور اسے اٹھا لاتا۔ اس کے واپس آنے سے پہلے دوسرے کا سر صحیح ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا۔ کھڑا ہوا شخص پھر اسی طرح مارتا اور وہی صورت پیش آتی جو پہلے آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان دونوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ دونوں شخص کون ہیں؟ انہوں نے کہا، آگے چلو، آگے چلو۔ ہم چل دیے تو ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو پیٹھ کے بل چت لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا شخص اس کے پاس لوہے کا آنکڑا لیے کھڑا تھا۔ وہ اس کے چہرے کی ایک طرف آتا اور اس کے جبڑے کو گدی تک اور اس کے نتنے کو گدی تک چیر دیتا، پھر چہرے کی دوسری طرف جاتا تو ادھر بھی اسی طرح چیرتا جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا، اور ابھی دوسری جانب سے فارغ نہ ہوتا تھا کہ پہلی جانب اپنی صحیح حالت میں واپس آ جاتی۔ پھر دوبارہ وہ اسی طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان سے کہا، سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا، آگے چلو، آگے چلو۔ چنانچہ ہم آگے چلے۔ پھر ہم ایک تنور جیسی چیز پر آئے، اس میں شور و غل کی آواز تھی۔ ہم نے جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں۔ جب ان کے پاس نیچے سے آگ کا شعلہ آتا تو وہ چلانے لگتے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا، آگے چلو، آگے چلو۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے اور ایک نہر پر آئے۔ وہ نہر خون کی طرح سرخ تھی۔ اس میں ایک تیرنے والا آدمی تیر رہا تھا۔ نہر کے کنارے ایک اور آدمی تھا جس کے پاس بہت سے پتھر جمع تھے۔ جب تیرنے والا آدمی اس شخص کے پاس پہنچتا جس نے پتھر جمع کر رکھے تھے تو وہ اس کا منہ کھول دیتا اور زور سے پتھر مار کر اسے پیچھے دھکیل دیتا، اور وہ پھر تیرنے لگتا۔ پھر اس کے پاس جب وہ لوٹ کر آتا جیسے پہلے آیا تھا تو وہ اس کا منہ کھول دیتا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، آگے چلو، آگے چلو۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک انتہائی بدصورت آدمی کے پاس پہنچے۔ جتنے بدصورت تم نے دیکھے ہوں گے وہ ان سب سے زیادہ بدصورت تھا۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی اور وہ اسے خوب تیز کر رہا تھا اور اس کے ارد گرد دوڑ رہا تھا۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا، آگے چلو، آگے چلو۔ آگے بڑھے تو ایک ایسے باغ میں پہنچے جو سرسبز و شاداب تھا اور اس میں موسم بہار کے سب پھول کھلے تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک لمبے قد والا آدمی تھا، اتنا لمبا کہ میرے لیے اس کا سر دیکھنا مشکل ہو گیا، گویا وہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بہت سے بچے تھے، میں نے اتنے بچے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کون ہیں اور بچوں کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، آگے چلیے۔ ہم آگے بڑھے تو ایک عظیم الشان باغ میں پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کہا، اس پر چڑھیے۔ جب ہم اس پہ چڑھے تو وہاں ایک ایسا شہر دکھائی دیا جس کی ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ ہم اس شہر کے دروازے پر آئے اور ہم نے اسے کھلوایا تو وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ ہم اس میں داخل ہوئے تو ہمارا استقبال ایسے لوگوں نے کیا جن کے جسم کا نصف حصہ انتہائی خوبصورت اور دوسرا نصف انتہائی بدصورت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ اس نہر میں کود جاؤ۔ وہاں ایک نہر بہہ رہی تھی جس کا پانی انتہائی سفید اور صاف شفاف تھا۔
وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے۔ پھر جب وہ واپس آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی اور اب وہ نہایت خوبصورت ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے مجھے کہا یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کی منزل ہے۔ جب میری نظر اوپر اٹھی تو سفید بادل کی طرح وہاں مجھے ایک محل نظر آیا۔ انہوں نے مجھے کہا اس جگہ آپ کا مقام ہے۔ میں نے ان سے کہا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اس وقت تو آپ نہیں جا سکتے لیکن آئندہ آپ اس میں ضرور جائیں گے۔ میں نے ان سے کہا آج رات میں نے بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، بہرحال جو کچھ میں نے دیکھا ہے ان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ابھی آپ سے بیان کرتے ہیں۔ جس کا سر کچلا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا پھر اسے چھوڑ دیتا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، اور وہ شخص جس کے پاس آپ گئے تھے اور اس کا جبڑا گدی تک، اس کے نتنے گدی تک اور اس کی آنکھیں گدی تک چیری جا رہی تھیں، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور سارا دن جھوٹ بولتا رہتا حتیٰ کہ دور دراز تک اس کا جھوٹ پہنچ جاتا، اور ننگے مرد اور ننگی عورتیں جو تنور میں آپ نے دیکھے وہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کے پاس آئے اور وہ خونی نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر مارے جا رہے تھے، وہ سود خور تھا، اور وہ بدصورت جو آگ بھڑکا رہا تھا اور اس کے ارد گرد دوڑ رہا تھا، وہ جہنم کا داروغہ مالک نامی فرشتہ ہے۔ اور باغ میں لمبے قد والے آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ جو پیدا ہو کر فطرت اسلام پر فوت ہو گئے، یعنی بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ اس پر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشرکین کے بچے بھی ان میں شامل ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مشرکین کے بچے بھی ان میں شامل ہیں۔ اب رہے وہ لوگ جن کا نصف بدن خوبصورت اور نصف بدصورت تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے اور برے دونوں قسم کے عمل کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا اور انہیں معاف کر دیا۔